اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ایمن حبشی نے بیان کیا کہ میں جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر کدال اور پھاوڑے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے خندق کی کھدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر اترتا ہوں. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے. اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا. 3 دن سے ہمیں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا. چٹان ایک ہی ضرب میں بالوں کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے. گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا. کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ. میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے. پھر گوشت کو ہم نے چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا گھر کھانے کے لیے مختصر کھانا تیار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر تشریف لے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ و طیب ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتاریں اور نہ تنور سے روٹی نکالیں، میں ابھی آ رہا ہوں. پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ سب لوگ چلے. چنانچہ تمام انصار اور مہاجرین تیار ہو گئے. جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ لیکن اژدہام نہ ہونے پائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا چورا کرنے لگے اور گوشت اس پر ڈالنے لگے. ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا. پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی. اس طرح آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے یہاں تک کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا. آخر میں آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا کہ اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4101. عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم دحاق بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم کو انزلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، کہا ہم کو سعید بن مینا نے خبر دی، کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا. انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں. میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے ہیں. میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائیں جس میں 1 صاع جو تھے. گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا. میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا. جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھیں. میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر لیا اور ایک ساتھ جو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے، اس لیے آپ دو ایک صحابہ کو لے کر تشریف لے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے فرمایا، اے اہل خندق، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا بھی بچ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی، اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4102۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آیت جب مشرکین تمہارے بالائی علاقے سے اور تمہارے نشیبی علاقے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب مارے ڈر کے آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی تھیں اور دل حلق تک آ گئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت غزوہ خندق کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4103۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے ابو اسحاق سبیعی نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا بدن مبارک غبار سے اٹ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھتے، بس تو ہمارے دلوں پر سکنیت و طمانیت نازل فرما، اور اگر ہماری کفار سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما۔ جو لوگ ہمارے خلاف چڑھ آئے ہیں، جب یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانتے، ابینا ابینا، ہم ان کی نہیں مانتے، ہم ان کی نہیں مانتے، پر آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4104۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے حکم بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروا ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4105۔ شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد یوسف نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق سبیعی نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ خندق کھودتے ہوئے اس کے اندر سے آپ بھی مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ آپ کے بدن مبارک کی کھال مٹی سے اٹ گئی تھی، آپ کے سینے سے پیٹ تک گھنے بالوں کی ایک لکیر تھی۔ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے رجزی اشعار مٹی اٹھاتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر تو اپنی طرف سے سکنیت نازل فرما، اور اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھائے ہیں، جب یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں سنتے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمات کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4106۔ عبد الصمد بن عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 4107۔ حشام نے خبر دی، انہیں معمر بن راشد نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی، ان سے اکرمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا، اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہا کے اسرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے، یقیناً ہم اس سے، اشارہ ابن عمر کی طرف تھا، زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی، جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے، اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے، آفت میں نہیں پڑے۔ محمود نے عبدالرزاق سے نسواتا کے بجائے لفظ نوساتا بیان کیا، جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گونجتے وقت نکالتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4108۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق سبعی نے، ان سے سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کا لشکر ناکام واپس ہو گیا، فرمایا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے، آئندہ وہ ہم پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4109۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب عرب کے قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ چڑھ کر آئے تھے ناکام واپس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر فوج کشی کیا کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4110۔ روح بن عبادہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا، جس طرح ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نماز عصر نہیں پڑھنے دی اور سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4111۔ حشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑ کر واپس ہوئے، وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھ سکا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4112۔ سفیان سوری نے خبر دی، ان سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4113۔
لیث نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو فتح دی، اپنے بندے کی مدد کی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احزاب یعنی افواج کفار کو تنہا بھگا دیا، بس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4114۔ عبدہ نے خبر دی ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب افواج کفار کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر بد دعا کی کہ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے کفار کے لشکر کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے، یا اللہ ان کی طاقت کو متزلزل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4115۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے، حج یا عمرے سے واپس آتے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یوں فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4116۔ عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ابھی ہتھیار اتار دیے، خدا کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیے ان پر حملہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر، اور انہوں نے یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4117۔ جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے اب بھی وہ گرد و غبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلہ بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4118۔ محمد بن عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں۔ بعض حضرات کی عصر کا نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا، ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ نہیں تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4119۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بطور ہدیہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے باغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت مقرر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل فتح ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایہ کو واپس کر دیا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور ام ایمن کو دے دی تھی، اتنے میں وہ بھی آ گئیں اور کپڑا میری گردن میں ڈال کر کہنے لگیں، قطعاً نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عنایت فرما چکے ہیں، یا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے۔
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لے لو اور ان کا مال انہیں واپس کر دو، لیکن وہ اب بھی یہی کہے جا رہی تھیں کہ قطعاً نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ حضور نے انہیں، میرا خیال ہے کہ انس نے بیان کیا کہ اس کا 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، یا اسی طرح کے الفاظ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4120۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سعد بن ابراہیم نے، انہوں نے ابو امامہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بنو قریظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا، وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے، جب اس جگہ کے قریب آئے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اپنے سے بہتر لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو قریظہ نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں، چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ان میں جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، یا یہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ یعنی خدا کا حکم تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4121۔ عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ قریش کے ایک کافر شخص حبان بن عرقہ نامی نے ان پر تیر چلایا تھا اور وہ ان کے بازو کی رگ میں آ کے لگا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک ڈیرا لگا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں۔ پھر جب آپ غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کیا تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، خدا کی قسم ابھی میں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، آپ کو ان پر فوج کشی کرنی چاہیے، آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ تو انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ تک پہنچے اور انہوں نے اسلامی لشکر کے 15 دن کے سخت محاصرے کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ حشام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے، لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باقی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھے یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں، اور اگر لڑائی کے سلسلے کو تو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے۔ اس دعا کے بعد سینے پر ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ مسجد میں قبیلہ بنو غفار کے کچھ صحابہ کا بھی ایک ڈیرا تھا، خون ان کی طرف بہ کر آیا تو وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا، اے ڈیرے والو، تمہاری طرف سے یہ خون ہماری طرف کیوں بہ کر آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہ رہا تھا، ان کی وفات اسی میں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4122۔ شعبہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مشرکین کی حجب کر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے ہا جہم فرمایا، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4123۔ اور ابراہیم بن تہمان نے شیبانی سے یہ زیادہ کیا ہے کہ ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مشرکین کی حجب کرو، جبریل علیہ السلام تمہاری مدد پر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4124۔
عمران قطان نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن کثیر نے، انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف 7ویں سال یا 7ویں غزوہ میں پڑھی تھی، یعنی غزوہ ذات الرقاع میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ذو قرب میں پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4125۔ اور بکر بن سوادہ نے بیان کیا، ان سے زیاد بن نافع نے بیان کیا، ان سے ابو موسیٰ نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ محارب اور بنی ثعلبہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4126۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے وہب بن کیسان سے سنا، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے مقام نخل سے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں آپ کا قبیلہ غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کے اچانک حملے کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز خوف پڑھائی۔ اور یزید نے سلمہ بن العقوز رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذوالقرد میں شریک تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4127۔ ابو امامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے۔ ہم 6 ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے۔ پیدل طویل اور پرمشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے، ناخن بھی جھڑ گئے تھے، چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی پٹی باندھ باندھ کر چل رہے تھے، اسی لیے اس کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑا، کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے باندھا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث تو بیان کر دی، لیکن پھر ان کو اس کا اظہار اچھا نہیں معلوم ہوا، فرمانے لگے کہ مجھے یہ حدیث بیان نہ کرنی چاہیے تھی، ان کو اپنا نیک عمل ظاہر کرنا برا معلوم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4128۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے یزید بن رومان نے، ان سے صالح بن خوات نے ایک ایسے صحابی سے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اس وقت دوسری جماعت مسلمانوں کی دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی 1 رکعت نماز خوف پڑھائی، اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے۔ اس جماعت نے اس عرصے میں اپنے نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، اور رکوع سجدہ کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4129۔ حشام نے بیان کیا، ان سے ابو زبیر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے۔ پھر انہوں نے نماز خوف کا ذکر کیا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ نماز خوف کے سلسلے میں جتنی روایات میں نے سنی ہیں، یہ روایت ان سب میں زیادہ بہتر ہے۔ معاذ بن حشام کے ساتھ اس حدیث کو لیث بن سعد نے بھی حشام بن سعد مدنی سے، انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا، اور ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی انمار میں نماز خوف پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4130۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے قاسم بن محمد نے، ان سے صالح بن خوات نے، ان سے سہل بن ابی حسمہ نے بیان کیا کہ نماز خوف میں امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کو دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی، انہی کی طرف منہ کیے ہوئے۔ امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے 1 رکعت نماز پڑھائے گا۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود امام کے بغیر اسی جگہ 1 رکوع اور 2 سجدے کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد امام دوسری جماعت کو 1 رکعت نماز پڑھائے گا۔ اس طرح امام کی 2 رکعت پوری ہو جائیں گی اور یہ دوسری جماعت 1 رکوع اور 2 سجدہ خود کرے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4131۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ میں اطراف نجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے گیا تھا۔ وہاں ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ان کے مقابلے میں صف بندی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4132۔ یزید بن زرعی نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی اور دوسری جماعت اس عرصے میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ پھر یہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھ کر چلی گئی تو دوسری جماعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا۔ آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4133۔ شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا، اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں لڑائی کے لیے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4134۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے محمد بن ابی عتیق نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سنان بن ابی سنان دولی نے، انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں غزوے کے لیے گئے تھے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی واپس ہوئے۔ قیلولہ کا وقت ایک وادی میں آیا جہاں ببول کے درخت بہت تھے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری تلوار مجھی پر کھینچ لی تھی۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری رنگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ، اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کوئی سزا نہیں دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4135۔ اور ابان نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع میں تھے۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں بہت گھنے سایہ کا درخت تھا۔ وہ درخت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ وہاں آرام فرمائیں۔ بعد میں مشرکین میں سے ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اس نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ لی اور پوچھا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اس نے پوچھا، آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا دھمکایا اور نماز کی تکبیر کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز خوف پڑھائی۔ جب وہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہٹ گئی تو آپ نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی، لیکن مقتدیوں کی صرف 2 رکعت۔ اور مسدد نے بیان کیا، ان سے ابو ایوانہ نے، ان سے ابو بشر نے کہ اس شخص کا نام جس نے آپ پر تلوار کھینچی تھی غورس بن حارث تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں قبیلہ محارب خصفہ سے جنگ کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4136۔ اور ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے تو آپ نے نماز خوف پڑھائی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف غزوہ نجد میں پڑھی تھی۔ یہ یاد رہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے غزوہ خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4137۔ اسماعیل بن جعفر نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، انہیں محمد بن یحییٰ بن حبان نے، اور ان سے ابو محریز نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور عزل کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے جن میں عورتیں بھی تھیں۔
پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عزل کر لیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ سے پوچھے بغیر عزل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4138۔ عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوے کے لیے گئے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو آپ ایک جنگل میں پہنچے جہاں ببول کے درخت بہت تھے۔ آپ نے گھنے درخت کے نیچے سایہ کے لیے قیام کیا اور درخت سے اپنی تلوار لٹکا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے پھیل گئے۔ ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا، اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا۔ یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پر کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ وہ شخص صرف ایک لفظ سے اتنا مرعوب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور دیکھ لو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4139۔ آدم ابن ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبداللہ بن سراقہ نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں دیکھا کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4140۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب اہل افق یعنی تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق وہ سب کچھ کہا جو انہیں کہنا تھا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ تمام حضرات نے جن 4 حضرات کے نام انہوں نے روایت کے سلسلے میں لیے ہیں، مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا۔ یہ بھی تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ قصہ زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھا اور عمدگی سے یہ قصہ بیان کرتا تھا، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی روایت یاد رکھی جو اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یاد رکھی تھی۔ اگرچہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھی، پھر بھی ان میں باہم ایک کی روایت دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوے کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینے کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا رات میں اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار یمن کا ایک شہر کہ مہرہ کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی۔
اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو حجج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمہ ثم ذکوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو ان اللہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ خدا کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سوا ان اللہ کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکے۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کا مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کریت کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت حجش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر بڑی خفگی کا اظہار کرتی تھیں۔ اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتی کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی جو میں بیمار پڑی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں ام مصطح کے ساتھ مناسح کی طرف گئی۔ مناسح مدینے کی آبادی سے باہر ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں سے قریب بن گئے تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب کے قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور ام مصطح رفع حاجت کے لیے گئے۔ ام مصطح ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی ہیں۔ انہی کے بیٹے مصطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں اور ام مصطح حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ام مصطح اپنی چادر میں الجھ گئیں اور ان کی زبان سے نکلا کہ مصطح ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔
انہوں نے اس پر کہا کیوں مستح کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بیان کیا پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ بیان کیا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، خدا کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق؟ اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی۔ اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ اسامہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مراد خود اپنی ذات سے ہے کی پاکیزگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی بریرہ رضی اللہ عنہا سے بھی دریافت فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ خدا کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو ام المومنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے کا لیا ہے، جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی اشل کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج کے قبیلے کا ہوا تو آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حسان کی والدہ ان کی چچا بہن تھیں، یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں تھے، لیکن آج قبیلے کی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و خزرج انصار کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے
اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہی تشریف رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرانے لگے۔ سب حضرات چپ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس روز پورے دن روتی رہی، نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا۔ حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس خدا کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، بس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برت ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن خدا کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برت ظاہر کر دے گا، لیکن خدا کی قسم ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اے عائشہ
اللہ نے تمہاری برت نازل کر دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اسی نے میری برت نازل کی ہے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین جاء بالافک الاخ، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے ہیں، 10 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں میری برت کے لیے نازل فرمائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مستح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابت اور محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے نے کہا کہ خدا کی قسم مستح رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا يَأْتِلَ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یعنی اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں سے غفور الرحیم تک، کیونکہ مستح یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے، اور مستح کو جو کچھ وہ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور کہا کہ خدا کی قسم اب اس وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت حجج سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہیں تمہیں، یا ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں، خدا کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ یہی تھی وہ تفصیل اس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے پہنچی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ خدا کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4141۔ ظاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں تھے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ تمہاری قوم قریش کے 2 آدمیوں ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے مجھے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں خاموش تھے۔ پھر لوگوں نے حشام بن یوسف یا ظاہری سے دوبارہ پوچھا، انہوں نے یہی کہا، مسلمہ اس میں شک نہ کیا، مسیح اس کا لفظ نہیں کہا اور علیہ کا لفظ زیادہ کیا، یعنی ظاہری نے ولید کو اور کچھ جواب نہیں دیا اور پرانے نسخے میں مسلمہ کا لفظ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4142۔ مسروق بن اجدہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک انصاری خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ فلاں فلاں کو تباہ کرے۔ ام رومان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ اس پر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں نقل کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے بھی۔ یہ سنتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑیں، اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیے اور اچھی طرح ڈھک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جاڑے کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً اس نے اس طوفان کی بات سن پائی ہے۔
رومان رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم، اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر کچھ کہوں تب بھی میرا عذر نہیں سنیں گے۔ میری اور آپ لوگوں کی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی کہاوت ہے کہ انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی اللہ ان باتوں پر جو تم بناتے ہو مدد کرنے والا ہے۔ رومان رضی اللہ عنہا نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ تقریر سن کر لوٹ گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تلافی نازل کی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بس میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں، نہ تمہارا نہ کسی اور کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4143۔ وکی نے بیان کیا ان سے نافع بن عمر نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ نور کی آیت میں قرأت اذ تلقونہ باللسنتکم کرتی تھیں، اور اس کی تفسیر میں فرماتی تھیں اولق جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان آیتوں کو اوروں سے زیادہ جانتی تھیں کیونکہ وہ خاص انہی کے باب میں اتری تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4144۔ عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ انہیں برا نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین قریش کی حجو کہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے نسب کا کیا ہوگا؟ حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کر لوں گا جیسے بال گندھے ہوئے آٹے سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور محمد بن عقبہ امام بخاری کے شیخ نے بیان کیا ہم سے عثمان بن فرقد نے بیان کیا، کہا میں نے حشام سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں بہت حصہ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4145۔ مسروق نے بیان کیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے یہاں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ ایک شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے وہ سنجیدہ اور پاک دامن ہے جس پر کبھی تہمت نہیں لگائی گئی، وہ ہر صبح بھوکی ہو کر نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا لیکن تم تو ایسے نہیں ثابت ہوئے۔ مسروق نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما چکا ہے کہ اور ان میں وہ شخص جو تہمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اس پر ام المومنین نے فرمایا کہ نابینا ہو جانے سے سخت اور کیا عذاب ہوگا۔ حسان رضی اللہ عنہ کی بصارت آخر عمر میں چلی گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4146۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک دن رات میں بارش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور دریافت فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے۔ تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4147۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا
تمام عمرے ذی-قعدہ کے مہینے میں کیے۔ حدیبیہ کا عمرہ بھی آپ ذی-قعدہ کے مہینے میں کرنے تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے سال اس کی قضا میں آپ نے ذی-قعدہ میں عمرہ کیا، اور ایک عمرہ جعرانہ سے آپ نے کیا تھا، جہاں غزوہ حنین کی غنیمت آپ نے تقسیم کی تھی، یہ بھی ذی-قعدہ کے مہینے میں کیا تھا، اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا جو ذی الحج میں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4148۔ علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے سال روانہ ہوئے۔ تمام صحابہ نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4149۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ سورہ انا فتحنا میں فتح سے مراد مکے کی فتح کہتے ہو۔ فتح مکہ تو بہرحال فتح ہی تھی، لیکن ہم غزوہ حدیبیہ کی بیعت رضوان کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں۔ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں وہاں پر تھا، ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا۔ اس سے آپ نے وضو کیا اور مزمزہ کلی کی اور دعا فرمائی، پھر سارا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی رہنے دیا، اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4150۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک کنویں پر پڑا ہوا لشکر نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ایک ڈول میں اسی کنویں کا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ کنویں کو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو۔ اس کے بعد سارا لشکر خود بھی سیراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پلاتا رہا، یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4151۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا، نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے برتن میں موجود ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا، ویسے اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4152۔ جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حدیبیہ کی صلح کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1400 تھی۔ اس پر حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر 1500 صحابہ موجود تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ ابو داؤد طیالسی نے بیان کیا، ہم سے قرہ بن خالد نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور محمد بن بشار نے بھی ابو داؤد طیالسی کے ساتھ اسی کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4153۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ ہماری تعداد اس موقع پر 1400 تھی۔ اگر آج میری آنکھوں میں بینائی ہوتی تو میں اس درخت کا مقام بتاتا۔ اس روایت کے مطابق عامش نے کی، ان سے سالم نے سنا اور انہوں نے جابر سے سنا
کہ 1400 صحابہ غزوہ حدیبیہ میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4154۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ درخت والوں بیعت رضوان کرنے والوں کی تعداد 1300 تھی۔ قبیلہ اسلم مہاجرین کا 8واں حصہ تھے۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن بشار نے کی، ان سے ابو داؤد طیالسی نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4155۔ قیس بن ابی حازم نے مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اصحاب شجرہ غزوہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے، جو زیادہ صالح ہوگا اس کی روح سب سے پہلے، اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کے بعد، پھر ردی اور بیکار کھجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4156۔ خلیفہ مروان اور مسعور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1000 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کی، جانور کو ہار پہنایا اور ان پر نشان لگایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن یسار سے کتنی دفعہ سنی، اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے ظہری سے نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے کے متعلق یاد نہیں رہا، اس لیے میں نہیں جانتا اس سے ان کی مراد صرف نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4157، 4158۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بولے کہ جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا۔ آپ اس وقت حدیبیہ میں تھے، عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمرے سے روکے جائیں گے۔ حدیبیہ ہی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا، بلکہ ان کی تو یہ آرزو تھی کہ مکے میں کسی طرح داخل ہوا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا، یعنی احرام کی حالت میں سر منڈانے وغیرہ پر۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو حکم دیا کہ 1 فرق اناج 4 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 1 فرق اناج 6 مسکینوں کو کھلا دیں، یا 1 بکری قربانی کریں، یا 3 دن روزے رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4159۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ خدا کی قسم کہ اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں، نہ کھیتی ہے نہ دودھ کے جانور ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر فرمایا مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیے، اور اس کی نکیل ان کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا کہ اسے لے جا، یہ ختم نہ ہوگا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس سے بہتر دے گا۔ ایک صاحب نے اس پر کہا یا امیر المومنین، آپ نے اسے بہت دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری ماں تجھے روئے، خدا کی قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے، آخر اسے فتح کر لیا۔ پھر ہم سب کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4160، 4161۔ مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا، لیکن پھر بعد میں جب میں آیا تو میں اسے پہچان نہیں سکا۔
محمود نے بیان کیا کہ پھر بعد میں وہ درخت مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4162۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے طارق بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن حزن نے بیان کیا، وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا۔ سعید نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا؟ اس کے تلے مسجد بنا لی، تم ان سے زیادہ علم والے ٹھہرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4163۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے، کہا ہم سے طارق بن عبد الرحمن نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی۔ کہتے تھے کہ جب ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ بہرحال بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ وہ پرستش گاہ نہ بن جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4164۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے طارق بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب کی مجلس میں الشجرہ کا ذکر ہوا تو وہ ہنسے اور کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس درخت کے تلے بیعت میں شریک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4165۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مرہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4166۔ عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنظلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر۔ ابن زید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے موت پر بیعت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4167۔ ایاس بن سلمہ بن عقو نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4168۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ موت پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4169۔ محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے علا بن مسیب نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مبارک ہو، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4170۔ یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا، وہ سلام کے بیٹے ہیں، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور انہیں ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے خبر دی
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4171۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بے شک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی، یہ فتح صلح حدیبیہ تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مرحلہ آسان ہے کہ آپ کی تمام اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں داخل کی جائیں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں کوفہ آیا اور قتادہ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر میں دوبارہ قتادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے، کہ تفسیر تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن اس کے بعد ہنیئا مرئیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر مرحلہ آسان ہے، یہ تفسیر اکرمہ سے منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4172۔ زاہر بن اسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہانڈی میں گدھے کا گوشت ابال رہا تھا کہ ایک منادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4173۔ اور مجزات کے اپنے ہی قبیلے کے ایک صحابی کے متعلق جو بیعت رضوان میں شریک تھے اور جن کا نام ابان بن اوس رضی اللہ عنہ تھا، نقل کیا کہ ان کے ایک گھٹنے میں تکلیف تھی، اس لیے جب وہ سجدہ کرتے تو اس گھٹنے کے نیچے کوئی نرم تکیہ رکھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4174۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ بیعت رضوان میں شریک تھے کہ گویا اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ستو لایا گیا جسے ان حضرات نے پیا۔ اس روایت کی مطابقت معاذ نے شعبہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4175۔ ابو جمرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بیعت رضوان میں شریک تھے، کہ کیا وتر کی نماز ایک رکعت اور پڑھ کر توڑی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وتر پڑھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4176۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یعنی سفر حدیبیہ میں تھے، رات کا وقت تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا، لیکن اس وقت آپ وحی میں مشغول تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 1 مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وحی نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور وہ مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4177۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ جب ظاہری نے یہ حدیث بیان کی جو آگے مذکور ہوئی ہے تو اس میں سے کچھ میں نے یاد رکھی
اور معمر نے اس کو اچھی طرح یاد دلایا۔ ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم نے بیان کیا۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کچھ بڑھاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1000 صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھر آپ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کو قلاوہ پہنایا اور اس پر نشان لگایا اور وہیں سے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر آپ نے قبیلہ خزاعہ کے ایک صحابی کو جاسوسی کے لیے بھیجا اور خود بھی سفر جاری رکھا۔ جب آپ غدیر الاشطاط پر پہنچے تو آپ کے جاسوس بھی خبریں لے کر آ گئے، جنہوں نے بتایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور بہت سے قبائل کو بلایا ہے۔ وہ آپ سے جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے مشورہ دو، کیا تمہارے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ میں ان کفار کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دوں جو ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا تو اللہ عز و جل نے مشرکین سے ہمارے جاسوس کو محفوظ رکھا ہے، اور اگر وہ ہمارے مقابلے پر نہیں آتے تو ہم انہیں ایک ہاری ہوئی قوم جان کر چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو صرف بیت اللہ کے عمرے کے لیے نکلے ہیں، نہ آپ کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا ہے اور نہ کسی سے لڑائی کا، اس لیے آپ بیت اللہ تشریف لے چلیں۔ اگر ہمیں پھر بھی کوئی بیت اللہ تک جانے سے روکے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4178، 4179۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا محمد بن مسلم بن شہاب نے کہا کہ مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے مروان بن حکم اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ دونوں راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ حدیبیہ کے بارے میں بیان کیا، تو عروہ نے مجھے اس میں جو کچھ خبر دی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا نمائندہ سہیل بن عمرو حدیبیہ میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے صلح کی دستاویز لکھ رہے تھے، اور اس میں سہیل نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں پناہ لے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو جائے، تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہی ہوگا تاکہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ سہیل اس شرط پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لیں، اور مسلمان اس شرط پر کسی طرح راضی نہ تھے۔ مجبوراً انہوں نے اس پر گفتگو کی، کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو کافر کے سپرد کر دیں؟ سہیل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی اور ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سہیل بن عمرو کے سپرد کر دیا، جو اسی وقت مکے سے فرار ہو کر بیڑی کو گھسیٹتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے۔ شرط کے مطابق مدت صلح میں مکے سے فرار ہو کر جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکے سے آئیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ ابن معیط بھی ان میں سے ہیں، جو اس مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں۔ وہ اس وقت نوجوان تھیں۔ ان کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں وہ آیت نازل کی جو شرط کے مناسب تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4180، 4181۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے، اور ان کے چچا سے روایت ہے کہ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے چلی آتی ہیں ان کے شوہروں کو وہ سب کچھ واپس کر دیا جائے جو اپنی ان بیویوں کو وہ دے چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو بصیر
پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4182۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے زمانے میں عمرے کے ارادے سے نکلے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرے ہی کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4183۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب آپ کو کفار قریش نے بیت اللہ جانے سے روکا تو اس آیت کی تلاوت کی کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4184۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کسی لڑکے نے ان سے کہا اگر اس سال آپ عمرہ کرنے نہ جاتے تو بہتر تھا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے روک دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور وہیں حدیبیہ میں ذبح کر دیے اور سر کے بال منڈوا دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی بال چھوٹے کروا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے، اور اسی طرح تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی وہ واجب ہو گیا۔ اس لیے اگر آج مجھے بیت اللہ تک جانے دیا گیا تو میں بھی طواف کر لوں گا، اور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کے ساتھ حج کو بھی ضروری قرار دے لیا ہے، اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک طواف کیا اور ایک سعی کی، جس دن مکہ پہنچے، اور آخر دونوں ہی کو پورا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4185۔ سخر بن جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا تھا جو ایک انصاری صحابی کے پاس تھا، تاکہ اسی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بیعت کی، پھر گھوڑا لینے گئے۔ جس وقت وہ اسے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زرہ پہن رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور بیعت کی۔ اتنی سی بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4186۔ عمر بن محمد عمری نے بیان کیا، انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے۔ پھر اچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا عبداللہ دیکھو تو صحیح لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیوں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے، چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر خبر دی، پھر وہ بھی گئے اور بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4187۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو ہم نے بھی طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی بھی کی۔ ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی تکلیف کی بات نہ پیش آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4188۔ مالک بن مغول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو حسین سے سنا، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی تھی تے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازاں مت ہو۔ میں یوم ابو جندل صلح حدیبیہ میں بھی موجود تھا۔ اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا۔ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورتحال آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی۔ لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے، اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونا کھل جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4189۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر منڈوا لو اور 3 دن روزہ رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر کوئی قربانی کر ڈالو، سر منڈوانے کا فدیہ ہوگا۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4190۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے۔ ادھر مشرکین ہمیں بیت اللہ تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے سر پر بال بڑے بڑے تھے جن سے جوئیں میرے چہرے پر گرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا کیا یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پس اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے بال منڈوا لینے چاہیے، اور 3 دن کے روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4191۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائل عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم لوگ مویشی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے، اور انہیں مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ چراگاہ کی طرف گئے، لیکن مقام حرہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے۔ اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا، وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور انہیں حرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقے کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا۔ اور شعبہ، ابان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ عرینہ قبیلے کے تھے، عقل کا نام نہیں لیا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4192۔ حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب
اور حجاج صواف نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولا ابو رجا نے بیان کیا، وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس قسامہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ ابو رجا نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تخت کے پیچھے تھے۔ اتنے میں عنبسہ بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ ارینا کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں گئی؟ اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف ارینا کا نام لیا، اور ابو قلابہ نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف عقل کا نام لیا ہے، پھر یہی قصہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4193۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا میں نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے میں مدینے سے باہر غابہ کی طرف نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیاں ذات القرد میں چرا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ملے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ لی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے 3 مرتبہ بڑی زور زور سے پکارا، یا صباحا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینے کے دونوں کناروں تک پہنچا دی، اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور آخر انہیں جا لیا۔ اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اترے تھے۔ میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ میں تیر اندازی میں ماہر تھا اور یہ شعر کہتا جاتا تھا، میں ابن الاکوع ہوں، آج ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے۔ میں یہی رجس پڑھتا رہا اور آخر اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں، بلکہ 30 چادریں ان کی میرے قبضے میں آ گئیں۔ سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تیر مار مار کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں، آپ فوراً ان کے تعاقب کے لیے فوج بھیج دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الاکوع، جب تو نے کسی پر قابو پا لیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر ہم واپس آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا کر لائے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4194۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ بیان کیا، جب ہم مقام صحابہ میں پہنچے جو خیبر کے نشیب میں واقع ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا، ستو کے سوا اور کوئی چیز آپ کی خدمت میں نہیں لائی گئی۔ وہ ستو آپ کے حکم سے بھگویا گیا اور وہی آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، چونکہ وضو پہلے سے موجود تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی، پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے لیے سرے سے وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4195۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب اسید بن حضیر نے عامر سے کہا، عامر اپنے کچھ شعر سناؤ۔ عامر شاعر تھا، اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر قدی خوانی کرنے لگے۔ کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے، بس ہماری جلدی مغفرت کر، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت رکھ، ہم پر سکنیت نازل فرما۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر بن اکوع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا،
یا رسول اللہ، آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جس دن قلعہ فتح ہونا تھا اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ یہ گوشت پکانے کے لیے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو۔ پھر دن میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیان کیا کہ پھر جب لشکر واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا سارا عمل اکارت ہو گیا کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا، انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے حاتم نے بجائے مشی بہا کے نشا بہا نقل کیا، یعنی کوئی عرب مدینے میں عامر رضی اللہ عنہ جیسا پیدا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4196۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی جب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہاڑے اور ٹوکے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، خدا کی قسم محمد لشکر لے کر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4197۔ ابن عینہ نے خبر دی، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے۔ یہودی اپنے پھاوڑے وغیرہ لے کر باہر آئے، لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے لگے، محمد، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4198۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے اعلان کرایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام ہانڈیاں الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھیں۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 4199۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی۔ ابھی اندھیرا تھا، پھر فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، خیبر برباد ہوا۔ یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نکلے، آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کو قتل کرا دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ قیدیوں میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں، چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے مہر میں انہیں آزاد کر دیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد، کیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو مہر میں کیا دیا تھا؟ ثابت رضی اللہ عنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4200۔